سابق ڈی جی آئی سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور عمران خان کا رابطہ کیسے تھا؟ فیض عمران رابطے کا سراغ کیسے لگایا گیا؟ تحقیقات میں حیران کن تفصیلات سامنے آ گئیں۔ بشرا بی بی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، بات وعدہ معاف گواہی کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ دو اینکر پرسنز وہ بھی آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ رؤف حسن ایک انڈین اینکر پرسن کے ساتھ ان کا جو رابطہ ہے، تو ان کی چیٹ کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہیں۔ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کافی ناراض ہو گئے اور انہوں نے فون بند کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، واپسی ہو گئی ہے اسٹوڈیو کے اندر، اور جو 2 دن کا ایک ٹرپ تھا نتھیا گلی کا، بڑا زبردست ٹرپ رہا، کافی فریش ہو گیا مائنڈ، تو اب واپسی ہو گئی ہے۔ اور واپس آنے کے اوپر جو ہے مجھے بڑی زبردست قسم کی انفارمیشنز ملی ہیں، تو پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کو ایک ایک کر کے ایویلیویٹ کریں گے۔ 2 اینکر پرسنز ابصار عالم صاحب اور آفتاب اقبال صاحب وہ بھی آمنے سامنے آ گئے ہیں، کچھ تھوڑا سا اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ اور انٹرنیٹ بند ہونے کے اوپر حکومت کا بھی ایک موقف جو ہے وہ، یا بند یا سلو ہونے کے اوپر جو ہے وہ حکومت کا بھی موقف آیا، ذرا اس کو بھی بیٹھ کے ایویلیویٹ کریں گے۔ تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ 15 لاکھ سبسکرائبرز کی ٹارگٹ کی طرف ہم لوگ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد یہ ٹارگٹ جو ہے وہ آپ کی مدد سے ضرور اچیو ہوگا۔ اچھا جی، ایک بڑی شاکنگ قسم کی خبر جو ہے وہ آج ایکسپریس اخبار کے اندر آئی، اور میرے لیے کافی شاکنگ تھی۔ اس میں اخبار کا وہ جو خبر ہے اس کا میں متن پڑھ دیتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے، سابق ڈی جی آئی سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور عمران خان کا رابطہ کیسے تھا؟ بانی تحریک انصاف پر کس کا کنٹرول تھا؟ فیض عمران رابطے کا سراغ کیسے لگایا گیا؟ تحقیقات میں حیران کن تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق فیض حمید بشرا مانکا کے ذریعے عمران سے رابطے میں تھے۔ سب سے پہلے بشرا بی بی کو وقت سے پہلے کچھ خبریں بتائی گئیں جو انہوں نے اپنا الہام کہہ کر یہ عمران خان کو بتائیں۔ جب خبریں سامنے آئیں تو عمران خان کو بھی یقین ہو گیا کہ بشرا ولی کامل ہیں، حالانکہ وہ خبریں انہیں فیض حمید بتا رہے ہوتے۔ فیض حمید کی گرفتاری اور چکوال سے ملے گئے آئی فون کی بدولت دونوں کے تعلقات کا انکشاف ہوا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اب بشرا بی بی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ وہ ان سارے معاملات سے اپنی اور گوگی کی جان چھڑانے کے لیے بات وعدہ معاف گواہی کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ خبر جو ہے صحافی خالد محمود نے دی ہے ایکسپریس میں، بڑی حیران کن خبر ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا ہے اس کے اوپر فرینکلی اسپیکنگ، لیکن آج سے چند ماہ پہلے، اگر اف مائی میموری سروز می رائٹ، تو جرنلسٹ ہیں عمران شفقت صاحب، انہوں نے بھی کچھ ایسی ہی سٹوری جو ہے وہ اپنے ایک ویلاگ کے اندر دی تھی۔ تو کتنی سچ ہے کتنی، میرے پاس فرینکلی اسپیکنگ یہ سٹوری کور کرنے کے ذرائع نہیں ہے، لیکن آج اخبار کے اندر بھی جو ہے وہ یہ خبر چھاپی گئی ہے ایکسپریس کے اندر۔ اچھا جی، بائی دا وے میں نے رؤف حسن صاحب کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا تھا کہ جناب ان کا جو ہے وہ کوئی ایک انڈین اینکر پرسن کے ساتھ ان کا جو رابطہ ہے، تو ان کی چیٹ کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر آئی ہیں، اس کو بھی ایویلیویٹ کریں گے۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا 2 اینکر پرسنز آفتاب اقبال اور ابصار عالم صاحب جو آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ میں بیک گراؤنڈ صرف آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابصار عالم صاحب نے جو ہے وہ ایک پوڈ کاسٹ کیا، اور وہ سما میں پروگرام بھی کرتے ہیں، وہی پروگرام جو ایک زمانے میں کرتا تھا، میرے سوال، اس کے بعد وہ منیب نے کیا، پھر منیب چھوڑ کے چلے گئے، اب جو ہے وہ ابصار عالم صاحب وہ پروگرام کرتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے لیکن اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر، وہ سما کے اوپر ہی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے یہ جو جنرل فیض کے حوالے سے چونکہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس کا ذکر آ گیا آپ نیوز کی طرف۔ آپ نیوز چینل جو ہے وہ چلا تھا، کچھ دیر چلا تھا، لیکن اس کے بعد بند ہو گیا تھا۔ یہ بیسکلی انڈس چینل تھا، یہ اس کی آگے جا کے جو ہے وہ ایک انگلش میں تھا اور ایک اردو میں تھا۔ تو اس کے اوپر جو اس کے حوالے سے وہ گفتگو کر رہے تھے، تو ابصار عالم صاحب کی جانب سے جو ہے یہ کہا گیا کہ جی اس کے لائسنس جس طرح لیے گئے، اس کے اوپر انہوں نے آفتاب اقبال صاحب کے اوپر جو ہے کچھ الزامات لگائے، اور وہ پیسہ کس طرح ٹرانسفر ہوا، اس میں وہ جو موئز ہے، وہ جو جس نے جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ کمپلین کی تھی، کنور موئز، اس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی، جنرل فیض کے اوپر الزامات لگائے، اور انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جی یہ چینلز جو ہیں وہ اینٹی پاکستان، اور پاکستان میں جو ہے وہ فساد برپا کرنے کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے جاتے تھے، اس طرح کے الزامات انہوں نے لگائے۔ آفتاب اقبال صاحب نے جو ہے وہ اس کے بعد جواب دیا ہے، ایک بڑا تفصیلی جواب دیا اپنے ویلاگ کے ذریعے، اور انہوں نے کہا کہ جی میں ابصار عالم صاحب سے اس قسم کے الزامات ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ وہ میرے اوپر اس قسم کے الزامات لگائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ جی ابصار عالم صاحب خود میری جو ہے وہ تعریفیں کیا کرتے تھے شو کے بعد،
اور اب میں جو ہے وہ اس کو اینڈ تک لے کے جاؤں گا اور ابصار عالم صاحب کو جو ہے اپنے یہ الزامات میرے اوپر جو انہوں نے لگائے ہیں وہ انہیں پروف کرنے پڑیں گے اور عدالت کے اندر جو ہے وہ میں اس معاملے کو ضرور لے کے جاؤں گا. تو اب ظاہری بات ہے عدالت کے اندر معاملہ جائے گا تو پھر پتہ لگے گا کہ ابصار عالم صاحب جو ہیں وہ جو بھی انہوں نے باتیں کہی ہیں, جو یہ ساری چیزیں وہ کہہ رہے ہیں, اس کو وہ کس طرح عدالت کے اندر جا کے جو ہے وہ پروف کرتے ہیں. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا اور جو ایک خبر آئی ہے, ہاں جی وہ خبر آئی ہے جناب عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور وہ ڈان نے جو ہے اسے رپورٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے انتخاب لڑنے کے لیے انہوں نے درخواست جو ہے وہ جمع کروا دی ہے. پی ٹی آئی کے رہنما زلفی بخاری نے اپنی ایکس پوسٹ میں یہ کہا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے مطابق موجودہ چانسلر کرس پیٹن کی جانب سے فروری 2024 میں تعلیمی سال 2023 اور 2024 میں اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا, جس کے بعد اب نئے چانسلر کے لیے انتخابات کے لیے درخواستیں موصول کی جا رہی ہیں. آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب کانوکیشن کے ممبران کی جانب سے کیا جاتا ہے. تمام ممبران یونیورسٹی کے سابق طلبہ ہوتے ہیں, جبکہ کانوکیشن کے 2 ممبران کی جانب سے امیدوار کو نامزد کرتے ہیں. تاہم ان امیدواروں کو چنا جائے گا جن کی سماجی خدمات ہوں گی. تو عمران خان اور آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو تعلق ہے, انہوں نے کہا کہ میں کیمبرج یونیورسٹی کے بعد عمران خان نے فلسفے اور 1972 میں کیمبرج یونیورسٹی کے بعد عمران خان نے فلسفے, سیاسیات اور اکنامکس کی تعلیم آکسفورڈ یونیورسٹی کے کیبل کالج سے سن 1974 میں حاصل کی تھی, اور عمران خان 1974 میں ہی آکسفورڈ کی کرکٹ ٹیم کے کپتان کے طور پہ بھی ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں. اچھا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بیسکلی یہ جب پہلے خبر آئی تھی, سب سے پہلے ایکچولی یہ خبر آج سے چند ہفتے پہلے آئی تھی کہ وہ یہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, اور یہ پی ٹی آئی کی یا عمران خان صاحب کی ٹیم نے جو ہے وہ یہ اعلان کیا تھا. تو مسلم لیگ نون میں سے بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس خبر کو چیلنج کیا تھا کہ نہیں یہ تو جھوٹ ہے, ایسی تو کوئی بات ہی نہیں, اور وہ سب کچھ وہ اب ظاہری بات ہے جب آپ نے صحیح طرح تحقیقات نہ کی ہوں تو دس از واٹ ہیپنس. وہ اب زلفی بخاری صاحب نے جو ہے وہ یہ بتا دیا ہے کہ جی یہ باقاعدہ طور پہ اب یہ کام جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگا. وہ الیکشن جیتتے ہیں کہ نہیں جیتتے اوبیسلی وہ تو وقت بتائے گا, بٹ ہی از کنٹیسٹنگ, خبر یہ ہے. اچھا جی اس کے علاوہ وی نیوز نے خبر دی ہے کہ جناب خیبر پختونخوا میں صوبائی وزیر شکیل خان کے استعفے کے بعد سے واضح طور پر سامنے آنے والے اختلافات گزرتے وقت کے ساتھ گہرے ہوتے جا رہے ہیں. اختلافات کی اس بڑھتی خلیج نے عمران خان کو پریشان کر دیا ہے, اور ذرائع کے مطابق عمران خان نے استعفے کے باوجود خیبر پختونخوا حکومت سے برطرف کیے جانے والے صوبائی وزیر شکیل خان کی حمایت میں بولنے والے اراکین قومی اسمبلی عاطف خان اور جنید اکبر کو اڈیالہ جیل بلا لیا ہے. اور گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جنید اکبر کو خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز کے فوکل پرسن کے عہدے سے ہٹا دیا تھا. اب یہ عہدہ کرک سے ایم این اے شاہد خٹک کے پاس ہے. یہ بیسکلی جنید اکبر صاحب جو ہیں یہ بھی کافی دیر سے جو ہے وہ کافی حد تک ناراض تھے, اور یہ جو سارا یہ جو معاملہ ہوا تھا شکیل خان والا, اس کے اندر جنید اکبر نے جو ہے وہ شکیل خان کے حق میں بات کہی تھی, تو ان کو بھی ایک عہدے سے جو ہے جنید اکبر کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. جنید اکبر کی پہلے بھی عمران خان صاحب سے جو ہے غالباً ایک ملاقات, اگر میری میموری میرا ساتھ دے رہی تو ایک ملاقات پہلے بھی جو ہے وہ کر چکے ہیں. اچھا جی اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب, آج ذرا شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. کل جیو کے شو میں شہزاد اقبال صاحب کے شو کے اندر وہ موجود تھے ہفتے والے دن, تو وہ اس شو کے دوران فون کے اوپر تھے تو ان سے سوالات کیے جا رہے تھے. تو ان سے سوال کیا گیا کہ عمران خان کا آپ کی وفاداری پر جو شک ہے کیا وہ دور ہو گیا ہے؟ تو شیر افضل مروت صاحب انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے اوپر جو الزامات لگتے تھے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں یا آپ ان کی طرف سے کھیلتے ہیں, تو اب یہ ان کا شک جو ہے وہ دور ہو گیا. تو اس پہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ کافی ناراض ہو گئے اور انہوں نے فون بند کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو سب کچھ بتایا ہے, جو کچھ میرے ساتھ ہوا یہ بات درست ہے کہ مجھ سے بھی غلطیاں ہوئی تھیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے لیڈر سے متعلق بیان بازی سے منع کیا ہے. عمران خان کو کہا ہے کہ میں احتجاج کرنا چاہتا ہوں تو اب میں احتجاج کروں گا. تو مطلب احتجاج حکومت کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف نہیں. صحافی ریاض الحق ہیں, انہوں نے 92 نیوز سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے ایک خبر دی ہے کہ جی وزیر اعظم شہباز شریف نے پی ڈی ایم کی حکومت میں 1993 سے 2002 تک کا ریکارڈ خفیہ رکھنے کی منظوری دی ہے, اور 2002 سے 2022 تک کا ریکارڈ پبلک کر دیا ہے. 2001 سے 2018 تک 7 وزراء اعظموں نے خلاف قانون کابینہ کی منظوری کے بغیر اپنے لیے توشہ خانہ قوانین نرم کیے ہیں. یہ ایک اور جرنلسٹ ہیں, انہوں نے بھی یہ خبر دی ہے. اچھا جی اب آ جائیں ذرا رؤوف حسن صاحب کے حوالے سے. بیسکلی رؤوف حسن صاحب کے جو ہے وہ پہلے تو ایک امریکن جرنلسٹ ہیں رائن گرم, اس کے بعد اب ایک بھارتی اینکر پرسن ہے, صحافی ہیں, کافی ویل ریپیوٹیڈ نام ہے, کرن تھاپر. تو ان کے ساتھ ان کی جو واٹس ایپ چیٹ ہے اس کے اسکرین شاٹ جو ہے وہ سامنے آ گئے سوشل میڈیا کے اوپر,
اور اس میں خبر جو ہے وہ جو بی نیوز نے دی ہے اس میں یہ ہے کہ جی رؤوف حسن نے آرمی چیف سے متعلق حساس معلومات بھی بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ شیئر کی ہیں. 19 نومبر 2022 کو رؤوف حسن نے بھارتی صحافی کرن تھاپر سے بطور پارٹی میڈیا کوآرڈینیٹر باضابطہ رابطہ کیا. ابتدائی واٹس ایپ پیغام میں بھارتی صحافی نے رؤوف حسن سے شاہ محمود قریشی کے متوقع انٹرویو کے بارے میں دریافت کیا. 24 نومبر 2022 کو کرن تھاپر نے رؤوف حسن کو موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے بارے میں اپنا اور رانا بینرجی سابق سیکرٹری را کے ساتھ یوٹیوب پر ہونے والا انٹرویو بھی شیئر کیا، جس میں بھارتی صحافی کرن تھاپر نے موجودہ آرمی چیف کو انڈیا کے لیے زیادہ ہارڈ لائنر قرار دیا. 25 نومبر 2022 کو کرن تھاپر نے واٹس ایپ پیغام کے ذریعے رؤوف حسن کے ساتھ جنرل عاصم منیر سے متعلق ایک پاکستانی صحافی کا انٹرویو نشر کیا. رؤوف حسن نے جواب میں پاکستانی صحافی کو ناقابل اعتبار شخص قرار دیتے ہوئے آرمی چیف سے متعلق حساس معلومات بھارتی صحافی کرن تھاپر کے ساتھ شیئر کی. مارچ 2023 میں بھارتی کرن تھاپر کو بھیجے گئے رؤوف حسن کے پیغامات میں اشتعال دلاتے ہوئے عمران خان کے گھر سے گرفتاریوں کو ریاستی تشدد قرار دیا گیا. رؤوف حسن کی جانب سے بھارتی صحافی کو بھیجے گئے ان اشتعال انگیز اور خوفناک پیغامات میں رؤوف حسن نے کہا کہ پاکستان ایک خونی انقلاب کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے. اچھا، میں اس کے اوپر ایک ذرا ڈفرینٹ ایک اینگل دینا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ جناب وہ انڈین جرنلسٹ جو ہے وہ انڈین جرنلسٹ سے رابطہ کیا گیا. بھائی انڈین جرنلسٹ سے رابطہ کرنا غلط ہوتا ہے کیا؟ مجھے اب تک اس بات کی سمجھ نہیں ہے. ہاں، یا تو کوئی انڈین جرنلسٹ کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی ایسا پلان بنایا گیا ہو کہ جی پاکستان کے اندر انتشار ہم پھیلانے لگے ہیں اور آپ ہمیں سپورٹ کریں، یا تو اگر اس قسم کا کوئی پلان ہے تو یس دیٹ از قابل سزا بالکل. لیکن انڈین جرنلسٹ سے آپ اسلام آباد کے یہاں سے میں آپ کو شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ 50 جرنلسٹ آپ اٹھا لیں، 50 جرنلسٹ کے انڈین جرنلسٹ کے ساتھ رابطے ہوں گے، اینکر پرسنس کے ساتھ رابطے ہوں گے. واٹس دا بگ ڈیل اباؤٹ دیٹ؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. اور میں تو رؤوف حسن جو ہے وہ ایک میڈیا کوآرڈینیٹر ہے. ایک میڈیا کوآرڈینیٹر کا کام ہی ہوتا ہے پوری دنیا کے اینکرز سے، جرنلسٹ سے، ان سب سے رابطے کرنا. اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ مطلب آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب اگر جب کہیں جاتے ہیں، فار ایگزامپل، چل میں ایگزامپل دیتا ہوں، یونائٹڈ نیشنز کے اگر اجلاس میں جائیں گے، یا وہ ساک کے اجلاس میں جائیں گے، یا وہ اس طرح کسی اور انٹرنیشنل فورم کے اوپر جائیں گے، آپ کے خیال میں انڈین جرنلسٹ ان سے رابطہ نہیں کریں گے؟ یا پرائم منسٹر کی جو کوآرڈینیشن ٹیم ہوگی، میڈیا کوآرڈینیشن ٹیم، کیا وہ انڈین جرنلسٹ سے رابطہ نہیں کرے گی؟ سو دس سیمس کوائٹ اسٹرینج کہ آپ اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ رؤوف حسن کو ٹارگٹ کریں. ہاں اگر تو کیونکہ وہ گفتگو، مجھے نہیں پتا کہ کتنی کو چیٹ ہے، اس چیٹ میں کیا ڈیٹیلز ہیں، ابھی تو مائنر ڈیٹیلز ہمارے سامنے آ رہی. اور میرا سوال دوبارہ یہی ہے کہ ہاؤ کم کہ سب کچھ سوشل میڈیا کے اوپر آ گیا؟ مطلب یہ ایسے ثبوت، کیا یہ ایک پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ کیا یہ مقصد جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ جناب گندا کیا جائے؟ یا دس شوڈ بی ایکچولی، اگر اتنا ہارڈ کور ایویڈنس ہے تو شوڈ بی ان دا کورٹ آف لا. یہ تو کورٹ آف لا میں جا کے رکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ سوشل میڈیا کی زینت بن گیا ہے. دس کوائٹ اسٹرینج نا. تو ماضی کے اندر بھی نا پاکستان کے اندر سیاستدانوں کے اوپر، سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ انڈین لابی، را ایجنٹ، اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ماضی میں بھی ہو چکی ہیں. وی نیڈ ٹو گیٹ اوور اٹ ناؤ. پلیز ہمیں اس سے آگے چلنے کی ضرورت ہے. اگر تو کوئی ٹھوس چیز ہے تو پلیز وہ لے کر آئیے. صرف ایک چیٹ کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا، میرا خیال میں اس طرح کسی کو ٹارگٹ کرنا شاید زیادتی ہے. میری اس کے اوپر یہ رائے ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور جو خبر سامنے آئی ہے وہ ہے جنرل باجوہ کے حوالے سے. اور پچھلے کئی دنوں سے، خاص طور پہ جب سے جنرل فیض کو حراست میں لیا گیا تھا، تو مختلف قسم کی رپورٹنگ ہو رہی تھی کہ جناب باجوہ صاحب کو جو ہے وہ ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا ہے، ان کا ملنا ملانا محدود کر دیا گیا ہے. تو ہم نے آپ کو اسی وقت یہ خبر دی تھی کہ یہ تمام تر خبریں غلط ہیں. ایک مجھے پتہ لگا ایک بڑے سینئر اینکر ہیں، انہوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جناب جنرل باجوہ بڑے دکھی نظر آتے ہیں، انہوں نے شیو بھی بڑھا لی ہے، کچھ اس طرح کی باتیں بھی کی گئی. لیکن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ دبئی میں ہے، اور آنے والے چند دنوں کے اندر آپ کو مزید اپڈیٹ دیں گے. تو اپڈیٹ یہ ہے کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں، اور کل ہی جو ہے وہ انہوں نے لینڈ کیا پاکستان کے اندر. اور وہ جو حراست میں لینے والی باتیں ہیں یا وہ سب کچھ وہ بالکل غلط ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ بالکل ہی از اے فری مین. اور اب اس کے بعد مجھے نہیں پتا اب کیا رپورٹنگ ہوتی ہے ان کے بارے میں، لیکن ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں اور دبئی میں تھے. پچھلے چند دنوں میں وہ دبئی میں تھے اور اب ان کی پاکستان واپسی ہو چکی ہے. اس کے علاوہ جناب وزیر مملکت برائے آئی ٹی شزا فاطمہ نے کہا ہے جی کہ 3 دن پہلے جو وہ انہوں نے فائر وال کو ریاست کی ضرورت قرار دیا تھا، آج انہوں نے جو ہے وہ فائر وال کے سوالات کا جواب دینے اور نام لینے سے بھی وہ گریز کرتی رہیں. انہوں نے کہا کہ جی حکومت جو ہے وہ
صحافی کے سوال پر شہزاد فاطمہ نے کہا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ حکومت گیٹ ویز پر کچھ لگا رہی ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہے، حکومت انٹرنیٹ کو محدود نہیں کر رہی. انہوں نے کہا کہ یہاں پہ جو ہے وہ کچھ ایپس پر ڈاؤن لوڈنگ نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے وی پی این سے اسے آپریٹ کیا. انٹرنیٹ کو نہ ہی سرکاری طور پر بند کیا گیا ہے نہ ہی سلو کیا گیا ہے. کچھ اپلیکیشنز پر ڈاؤن لوڈنگ نہیں ہو پا رہی تھی تو لوگوں نے وی پی این استعمال کیا. وی پی این آن کرنے سے فون سلو ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا مطلب حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے جناب اسی انٹرنیٹ کو کچھ نہیں کیتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت کمپلینٹس اس سلسلے میں آئی تھیں اور اس کا تعلق مجھے نہیں لگتا کہ وی پی این سے ہے. مطلب میں تو آپ کو یاد ہوگا میں پچھلے دنوں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کئی ہمیں تو یہ بھی کمپلینٹس آئی ہیں کہ جی ہماری اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر نہیں چلتی. تو جب لوگوں نے وی پی اینز استعمال کیے تو وہ چلنا شروع ہو گئیں. سو یس دا پرابلم واز دیئر. سو مجھے لگتا ہے کہ حکومت کی یہ جو ایک بڑی پراسرار قسم کی جو ایک خاموشی ہے نا، یا اس سوال کو ڈک کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہے، یہ کچھ کلیئرٹی نہیں آ رہی. اور بہت سے جرنلسٹ نے ان سے سوال کیا ہے کہ جی کیا کر رہے ہیں آپ لوگ انٹرنیٹ کے ساتھ، کیونکہ پوری دنیا سے سوال اٹھ رہے ہیں، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا سے سوال اٹھ رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی تسلی بخش جواب جو ہے وہ اب تک سامنے نہیں آ رہا. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.